صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الجامع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار مجموعہ کمالات. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کے باعث مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی. مجھے جامع الکلم عطا فرمایا، مجھے رعب عطا فرمایا، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا، زمین کو میرے لیے مسجد بنایا، میری نبوت کو عالمگیر بنایا اور مجھے خاتم النبیین بنایا. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ امت مسلمہ کی جو زندگی کے متعلق ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح زندہ رہنا ہے یا اس کو موت سے ہمکنار ہو جانا ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ مغرب. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بہت زیادہ اشتعال مسلمان ممالک میں بھی پایا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے بڑی ہرزہ سرائی ہوتی ہے. یہ ہرزہ سرائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امت مسلمہ جو ہے اس کے جو صاحبان اقتدار ہیں ان پہ کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ امت مسلمہ کے جو اسکالر حضرات ہیں ان پہ کیا ایک عام مسلمان پہ، پارلیمنٹیرین پہ، علماء و مشائخ پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کہاں کہاں وہ فیل ہو گئے ہیں اور ہم کہاں کہاں ناکام ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے. یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے لیکن یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اس پہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے، تاریخی طور پر 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں وہ جہاد کو. اور 1857 میں جب جنگ آزادی ہوتی ہے اور مسلمانوں پہ جو ظلم زیادتی کی گئی، کس طرح علماء کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، کس طرح درخت کے ساتھ ان کی گردن باندھی جاتی تھی، ٹانگیں ہاتھی کے ساتھ اور نکالا جاتا تھا، کس طرح سور کی کھال میں علماء کو جو تھا اس وقت اذیتیں دے کے ان کو شہید کیا گیا. مولانا فضل خیر آبادی جیسے اتنے بڑے بر صغیر کی علمی پہاڑ جو تھا ان کی جو وفات ہے وہ کالا پانی میں ہوئی اور آج تک ان کا مزار مبارک بھی وہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ جو تاریخ سے واقف لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. اس وقت ولیم میور جو ڈپٹی گورنر تھا اس نے ایک خط لکھا. 1857 کی جہاد آزادی میں مسلمان بظاہر ناکام ہو گئے تھے. اس نے ایک خط لکھا، اگر وہ خط ہمارے ذہن میں ہو تو ہمیں ساری بات سمجھ آ جائے گی. اس نے کہا وقتی طور پر ہم نے یہ جو ہمارے خلاف ایک غدر ہوا تھا یا یہ جو بغاوت ہوئی تھی اس کو ہم نے قابو کر لیا، لیکن مستقل اس پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں. نمبر 1 محمد کا قرآن، نمبر 2 محمد کی تلوار، نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہر امتی کی جو نسبت عشقی ہے، یہ اپنے پیغمبر کے لیے مر جاتے ہیں، ان کی ذات سے ان کو وہ والہانہ عشق، محبت، عقیدت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کے حوالے سے بہت تفصیل سے ہے، ریسرچ کروائی گئی میونخ یونیورسٹی میں، وہ 42,000 قرآن حکیم کے نسخے الٹیمیٹلی نول دکھی جن کا بڑا مشہور مضمون انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا کے 8th ایڈیشن میں تھا. میں صرف اس کی ایک لائن، چونکہ آج میرے ساتھ انگریزی خان میرے اسکالر یہ چاروں موجود ہیں اور نوجوان نسل کی بتانا چاہتا ہوں. نول دکی جو تھا قرآنیات پہ اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، جرمن اسکالر تھا. اس نے لکھا all our efforts have failed to find interpolation in قرآن. قرآن کے اندر تو کوئی تضاد ہم تلاش ہی نہیں کر سکے. قرآن وہی ہے جو صدیق اکبر پڑھتے تھے، آج کا فہد کاظمی بھی وہی قرآن شریف پڑھتا ہے. ہم نہیں کوئی اس میں تلاش کر سکے، تضاد کوئی نہیں نکلا. قرآن کو تو ہم اب نہیں ختم کر سکتے. دوسری بات،
ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے وہ ہماری دشمن ہے۔ اب تلوار سے مراد کیا تھا؟ یہ جذبہ جہاد ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ تیسرا یہ جو عشق اور نسبت عشقی جو ہے وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ ہے۔ کیوں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور بار بار دہراتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس، جذبہ عشق رسول ہے، یہ کم ہو جائے تو امام مالک کے مطابق یہ امت باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ امت اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرتی، ہماری زندگی اس سے وابستہ ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہ دو کام جو ہیں، جہاد کا جذبہ ختم کرنا برائیوں کے خلاف، کفر کے خلاف، اور دوسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت عشقی، تو انہوں نے کہا اس کے لیے ہمیں لوکل کوئی آدمی جس سے نبوت کا دعویٰ کروانا چاہیے، اور الٹیمیٹلی انہوں نے پھر آدمی تلاش کر لیا، نبوت کا دعویٰ کروا دیا گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ سے تفصیل ہے۔ لیکن اللہ نے اس امت کو یہ توفیق دی، پاکستان کے مسلمانوں کو توفیق دی کہ 1974 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو تحفظ ہے یہ آئین کے اندر کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناموس رسالت کے حوالے سے عدالتوں کے اندر جو اس عاجز نے جنگ لڑی وہ ہماری قانون کی کتابوں میں موجود ہے کہ میں نے کس طرح سے اللہ کے فضل سے، اور دوستوں نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ آج کے دور میں یہ جو بار بار معاملات ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں رات پڑھ رہا تھا، سلطان بشیر صاحب جو ہمارے اٹامک سائنٹسٹ ہیں، ستارہ امتیاز، بہت بڑی شخصیت، انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی قرآن پاک ایک ابدی معجزہ۔ اس کے صفحہ 15 پہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ مشہور برطانوی وزیر اعظم مسٹر گلیڈسٹون نے ایک پیغام یورپین اقوام کے نام دیا۔ انہوں نے ترجمہ یہ لکھا ہے اپنی کتاب کے صفحہ 15 پر۔ انہوں نے لکھا جب تک قرآن پاک موجود ہے آپ کو مشرق وسطیٰ پر غلبہ اور اقتدار حاصل نہ ہوگا، یہی نہیں خود یورپ خطرے کے دہانے پر ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن سے دشمنی کیوں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک صاحب قرآن سے ہماری نسبت ہوگی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عشق اور محبت تھا اس کی وجہ سے یہ اتنا سا مدینہ جو شہر تھا وہ پھیلتا پھیلتا 10 سال میں 10 لاکھ مربع میل اور 28 برس میں وہ کہاں 26 لاکھ مربع میل پہ چلا گیا، اور پھر وہ اتنی بڑی سلطنت پھیلی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ، لوگوں نے سب ریسرچ کیا ہوا تھا۔ اب اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے پھر جو تھا یہ کوششیں ہونی شروع ہو گئیں، اور اسی کوشش کا شاخسانہ آج تک چل رہا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کبھی کارٹون، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اب اس میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے تھا، ہمارا پہلا کیا ہونا چاہیے تھا ریاکشن، کہ ساری امت متحد ہو جاتی۔ 57 اسلامی ممالک کہتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس ملک کے ساتھ ہمارا معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ دوسرے دن ہاتھ کھڑے کر جاتے لوگ۔ OIC جو تھی وہ کوئی ایفیکٹو کام کرتی، تو انہوں نے جب کوئی بات اس طرح کی آتی وہ کہتے OIC، تو وہ یہاں تک ختم ہو جاتے، یہ کہہ کے ختم ہو جاتے۔ اسلامی ممالک کے حکمران جو تھے ان کو اپنی حکومتوں، اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ بھی کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جو دینی طبقہ تھا جنہوں نے اس فریضے کو سر انجام دینا تھا ان کو یہ سینس ہی نہیں ہے، ان کا حالت یہ ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس موقع پر جا کے کون سی بات کرنی ہے۔ اس لیے میں نے جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب انہوں نے مجھے یورپ کے دورے سے واپس کہا کہ یہ فاسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے اس میں کیوں رکاوٹ آ رہی ہے، کیوں تیزی سے کام نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا حضرت پاکستان سے جو مختلف علماء اور مشائخ جاتے ہیں اگر ان کو یورپ نہ بھیجیں تو اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایون دی اینجلز آسک، جیفری لینگ کی کتاب ہے جو مسلمان ہو گئے امریکن، اور یہ ڈاکٹر تنولی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، ان کی بڑی زبردست کتابیں ایون دی اینجلز آسک، حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں۔ اس میں اس نے قسم کھا کے لکھا تھا کہ 125 عورتیں دوبارہ مسلمان سے نصارہ کی صف میں شامل ہو گئیں کہ ایک مولوی صاحب جو تھے انہوں نے اس طرح کی 3 جمعوں پہ خوفناک تقریر کی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام ہی چھوڑ دیا۔ وہ جو ہمارے مبلغین ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، وہ تو پتہ ہی نہیں
ایک امریکن جو تھا اپنا جو ان کا ڈپلومیٹ تھا، اس کو سوال کیا ایک مسلمان نے. اس نے کہا جی یہ پاکستانی صحافی نے سوال کیا کہ جی آپ یہ جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. اس نے مسکرا کے کہا کہ نہیں، ہمیں سازشیں کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے مولوی کافی ہیں. جو یہ فرقہ باز آپ کے مولوی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں انٹرفیرنس کسی طرح کی کریں. تو بات صحیح ہے، آپ چلے جائیں مساجد میں، آپ خطبات دیکھیں، آپ یہ جو جلسے دیکھیں، یہ کس طرح کی غلیظ زبان استعمال ہوئی، کس طرح نوجوان نسل دین سے بھاگ رہی ہے. میں نے جب جا کے انٹرنیشنل سیرت کانفرنس میں ہانگ کانگ میں 2 سال پہلے تقریر کی تھی اور امریکن امبیسڈر موجود تھے، تو جب میں نے اسلام کا وہ چہرہ پیش کیا اور اس قانون جو ہے ناموس رسالت پہ بات کی، تو شام کو انہوں نے ڈنر پہ مجھے کہا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں اسلام اس طرح کا پرامن مذہب ہے، ہمیں تو یہ آج تک بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں تو یہی پتا تھا کہ اسلام شاید دہشت گردوں کا مذہب ہے، وہ لڑائی بڑھائی ہر وقت اس طرح کی. میں نے بتایا کہ اسلام پاگل کتے پہ بھی ظلم کرنے کی، اس کو بھی جو ہے وہ ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ تو کتیا نے بچے دیے ہوں تو پیغمبر اعظم و آخر رحمۃ اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ راستہ تم کاٹ کے دور سے گزر کے جاؤ، اس کو ڈسٹربنس نہ ہو. اسلام کیسا مذہب ہے، یہ اس کی مثالیں ساری دی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جو لوگ نوجوان نسل کو میں کہتا ہوں، یہ جو یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکے ہیں، خدا کے لیے اگر مستقبل میں دین کو بچانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بچانا ہے، تو ان پڑھوں کے ہاتھ سے دین نکالو اور دین کے لیے تم آگے آؤ، تم وکیل بنو، تم جا کے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. میرا یقین ہے ہم فیل ہوئے ہیں اس کام میں، ہم نہیں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف کرا سکے. اور وہ تعارف صرف زبانوں سے نہیں ہوگا، ہمارے عمل میں بھی اس کی کوئی جھلک نظر میں آنی چاہیے، وہ تب ہوگا. تو آج میں مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارا موضوع میں نے جیسے عرض کیا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور موجودہ مغرب. میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر امید طلولی، آپ ماہر اقبالیات، کئی کتابوں کے مصنف. میرے دوسرے مہمان 24 کیرٹ کے سید ہیں پروفیسر فہد علی کاظمی. فہد علی کاظمی سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو سلامت رکھے. اس طرح کے نوجوان ہیں جو صحیح اسلام کی وکالت کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہماری نیڈ آف دی آر ہے، اسی نیڈ آف دی آرز کے میرے جو تیسرے مہمان ہیں بہت قابل نوجوان پروفیسر ڈاکٹر حافظ نعیم حفیظ صاحب ہیں. میرے چوتھے مہمان بھی ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب ہیں. عربی زبان و ادب اور اسلام پہ بڑا ان کی گہری نظر ہے. تو یہ میری کوشش یہ ہے ناظرین کرام، اللہ مجھے توفیق دے، میں اس طرح کے جو بظاہر دیکھنے میں بابو لوگ ہیں اور اندر کے صوفی اور صحیح اسلام کی وکالت کر سکتے ہیں، یہ ٹیمیں تیار کروں جو لوگوں کو صحیح جو دین کا جو نقشہ ہے وہ صحیح پیش کر سکیں اور جن کی زبان میں تاثیر اور اثر ہو، جو لوگوں کو کنونس کر سکیں، ویسٹ کو ہم پیغام دے سکیں. جی ڈاکٹر طاہر امید طلولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاہی صاحب بہت شکریہ. آج کا جو موضوع ہے ناموس رسالت اور آج کا مغرب، بہت ہی ریلیونٹ موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت سی ڈائمینشنز ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک بڑا بنیادی نقطہ گاہی صاحب جس پہ آپ نے اپنے اس انٹرو کا بھی اینڈ کیا وہ یہی ہے کہ دنیا تک ہم اسلام کا میسج اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تعارف کس طرح سے پہنچا رہے ہیں. یہ ایک بڑا بنیادی فریضہ ہے ملت اسلامیہ کا. گاہی صاحب وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے کوئی کوسچن کھڑا کیا جائے گا، کوئی بات کی جائے گی، کوئی غلط لفظ استعمال کیا جائے گا، غلط اقدام کیا جائے گا، اس کی کئی ڈائمینشن سے نقصانات اور منفی اثرات ہوں گے. ایک تو امت مسلمہ کا حوالہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے لیے آپ کی ذات پاک ہر چیز سے بالا تر ہے. کائنات کی کوئی ذات خداوند کی تخلیق میں سے ایسی چیز آپ مینشن نہیں کر سکتے جو سپیریئر ہو ایک صاحب ایمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے. کوئی رشتہ ایسا نہیں، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان، اپنا مال اور اپنا مفاد، اپنا مستقبل، ہر چیز اس پہ قربان ہے، کیونکہ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات پاک ہے. اس کی ایک ڈائمینشن خود مغرب کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں. جیسے ہی آپ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن نہیں پہنچا بھی غلط کمنٹس پاس کرتے ہیں تو وہ جو انسانیت کا حصہ ہے اس کے اور حضور کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، آپ پردہ بن جاتے ہیں. دیکھیں آپ مغرب کے بہت بڑے بڑے گاہی صاحب مصنفین ہیں، اہل علم جنہوں نے اورینٹلسٹ نے لکھا کہ ہمیں تو اب پتہ چلا اسلام کا جب ہم نے اسلام کو اس کے اصل سورسز سے پڑھا. صحیح.
ہم تو اسلام کو کروسیڈز کی اینکوں سے دیکھتے رہے, تو ہم تو مغالطے میں رہے, ہماری نسلیں مغالطوں میں رہیں. ٹور اینڈرے یہی لکھا, یہ لکھا کتنے لوگوں نے لکھا. جو سنتے تھے اس کی اچھا وجہ سے وہ غلط فہمی زمانہ کا شکار. معاذ اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ کتابیں لکھی گئی, نام کے عنوان کے ساتھ, اور نام کا ایسا ہجا کیا گیا, ایسا اسپیل کیا گیا, اس کا معنی غلط نکلتا ہے. یعنی اتنا متنفر کیا گیا مغرب کی نسلوں کو, اور وہ تعصب ایک آدمی کا تھا, وہ پینیٹریٹ کر گیا نسلوں کے اندر. حالانکہ ان نسلوں میں کئی ایسے ہو سکتے تھے جو سلیم الفکر ہوتے, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا میں عذاب کی دعا نہیں کروں گا, ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے. تو جب اللہ نے حضور کو انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا, غازی صاحب یہ ہو نہیں سکتا انسانیت کا کوئی طبقہ ایسا ہو جس میں کوئی بھی حضور کو قبول کرنے والا نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. ورنہ اللہ نے کیوں انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا؟ پیغمبر فطرت, پیغمبر فطرت النا سے جمی. ابھی آپ نے چیز پڑھی نا, آپ کے 6 جو خصائص آپ نے بیان کیے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے تمام انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا. کتنی بڑی بات, آپ کا کوئی لمیٹڈ جغرافیہ, کوئی زمان و مکان نہیں ہے, آپ اسپیشو ٹیمپورل لمٹ سے بیانڈ ہے. آپ کی وہ ہستی ہے کائنات کے جہاں کوئی رحمت للعالمین جو ہوا آدم میں سے نسل آدم سے کوئی شخص موجود ہے, وہاں آپ کی رسالت کو قبول کرنے کا امکان موجود ہے. وہ شعر کیا ہے کہ ابھی دنیا جو ہے یا اندر ہنوز اندر تلاش ہے مصطفیٰ است. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ جس کو بھی کچھ ملا وہ حضور کی وجہ سے ملا, یا حضور کی وجہ سے ملنا ہے. وہ حضور کی وجہ سے کمال پہ پہنچ گیا, یا کمال کے لیے حضور کی تلاش میں ہے. غازی صاحب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ نقطہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, مغرب کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بھئی آپ ایک عام آدمی کے حق, تلاش حق کے راستے میں حائل ہو رہے ہو. اچھا غازی صاحب, ایک مغرب میں ایک بہت بڑا قانون ہے, وہ کیا ہے؟ رائٹ ٹو سیک دا ٹروتھ. یہ بنیادی اس پہ لاز موجود ہے مغرب میں. ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ حق کو جان سکے. آپ اس کو سامنے حق کو مغلوف پردوں میں ڈال کے اور دھوکے میں ڈال کے اس کو چھپا نہیں سکتے. قبول نہ کرنا اس کی اپنی مرضی. یہ سائنٹیفک ٹروتھ بھی ہو سکتی ہیں, یہ سوشیالوجیکل بھی ہو سکتے ہیں, ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی غلط کمنٹ کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نسلیں جو ہیں وہ مغالطے میں چلی جاتی ہیں, اور آپ لوگوں کے شعور کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, اور اس کی اجازت ملت اسلامیہ نہیں دے سکتی. ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ سچ بات کریں, آپ حقائق بیان کریں, مانے کوئی یا نہ مانے. اچھا آپ حقائق بھی بیان نہ کریں, الٹا اس کے اوپر ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں جیسے اب انڈیا میں ہوا. تو آپ یہ مجھے بتائیں, دنیا کا کون سا ضابطہ ہے جو آپ کو یہ لبرٹی دیتا ہے؟ کوئی ضابطہ لبرٹی نہیں دیتا. غازی صاحب میں ایک چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا, دوسرے کے لیے کیوں کروں گا؟ آپ یہ پسند نہیں کرتے کوئی آپ کو گالی دے. پوپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی جب چارلی ایبڈو کا معاملہ ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر کوئی میری والدہ کو گالی دے گا تو میں تو پھر دوں گا, میں تو اس کو مکہ ماروں گا. تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یورپین کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس غلط بات کرنا جرم ہے. ڈاکٹر اپنا پروفیسر کاظمی, یہ جو ڈگنیٹی آف مین ہے, یہ انوائلیبل رائٹ اس کو کہتے ہیں, یہ کبھی سسپینڈ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. یہ عام آدمی کا ہے, مین ان دی اسٹریٹ کی جو عزت وقار ہے. اب وہ ہستیاں جو کائنات کی سب سے زیادہ مقدس و محترم ہستیاں ہوں, دیکھیں نا, ہم ہالوکاسٹ کا ذکر نہیں کر سکتے, اس سے جرم 5 سال سزا ہو جاتی ہے. جو ذکر کرے اس ہستی کو جن کے فالوور 1.5 ارب سے زیادہ ہے دنیا میں, اور وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی سب سے زیادہ عزت و تکریم اور نسبت عشقی رکھتے ہیں, ان کے خلاف جب باتیں ہوں تو یہ مہذب دنیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. قبلہ غازی صاحب, دس از اے ویری سینسٹیو اینڈ اے ویری کرٹیکل ایشو فار مسلمس. اور آغاز میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے وہ آف کورس ہماری لائف ایگزسٹنس اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے. اور جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا, دنیا بھر میں جتنے بھی آئین ہیں, کانسٹیٹیوشنز ہیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ کریں دنیا میں کہیں بھی, تو آپ پر ہائی ٹریزن کا مقدمہ بن جاتا ہے, غداری کا مقدمہ. اور غداری کے مقدموں کی سزائیں کیپٹل پنشمنٹس ہیں دنیا بھر میں. لا تعداد کانسٹیٹیوشنز ہیں, آپ ان کو پڑھیں. اگر آپ اپنے کانسٹیٹیوشن سے غداری کرتے ہیں تو کیپٹل پنشمنٹ آپ کو ملے گی. اب مسلمانوں کی جو بنیاد ہے, ان کا جو ایسنس ہے, کانسٹیٹیوشن سے بھی بڑا جو میثاق مسلمان جس کو سمجھتے ہیں وہ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
تو ہمارے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن سے زیادہ متبرک ہے, ٹھیک, سیکرڈ ہے, لا رہے, اور وہ ایسا حساس معاملہ ہے کہ وہ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہم دنیا میں کسی کے ساتھ. تو اس کی جو پنشمنٹس اور جو سزائیں پھر مسلمانوں کے ہاں موجود ہیں وہ ایسے ہی ہیں اور وہ ایسی ہی رہیں گی, اور وہ مسلمانوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, اور مسلمان جو ہیں ان سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن مغرب کو ہم نے یہ بتانا ہے ڈائیلاگ کے ذریعے, کانورزیشن کے ذریعے. ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انڈر ڈیوریس یا طاقت سے اپنی بات کو منوائیں گے. طاقت سے دنیا میں کبھی کوئی بھی موضوع کے اوپر آپ بات کریں, طاقت سے نہیں وہ پھیلتی. آپ اسپین میں مثال لیں, اسپین میں مسلمان 5 صدیاں یا 6 صدیاں وہاں پہ رہے, رفلی 350 400 سال رہے وہاں پہ. آج اسپین میں آپ کو مسلمان نہیں ملتا اس طریقے سے, جبکہ اس کے برعکس آج ہم عراق کو عرب ورلڈ سمجھتے ہیں. عراق عرب ورلڈ نہیں تھی حقیقت میں. سیریا کو عرب ورلڈ سمجھتے ہیں. آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیریا واز ناٹ پارٹ آف دی عرب ورلڈ, ٹھیک, ایجپٹ واز ناٹ پارٹ آف دی عرب ورلڈ. یہ سارے عربائز ہو گئے, اسپین نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تیار کردہ وہ جو فوج تھی وہ دلوں کو ٹرانسفارم کر رہی تھی ڈائیلاگ کے ذریعے, کانورزیشنز کے ذریعے. آج یہ سب اسلامک ورلڈ کا پارٹ ہے, پچھلے 1300 سال سے یہ اسلامک ورلڈ ہے. اسپین میں ہم جب گئے تو ہم نے تلوار کے زور کے اوپر دین کو نافذ کیا. ہم نے اسلامی روح کے برعکس سزائیں دیں, اور جب وہ رول ختم ہوا تو اتنی ریزنٹمنٹ تھی کہ آج ہمیں وہاں پہ یورپ میں, اسپین میں اس طرح سے اسلام نظر نہیں آتا. اور علامہ اقبال جب مسجد کرتبہ گئے ہیں, اور وہ جو شاہکار آپ نے نظم پھر کہی ہے, اور اس سے پہلے بھی ایک دعا والی نظم بھی ہے, آپ روتے رہے ہیں وہاں پہ. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی اسپرٹ کے اچھے ایمبیسڈر نہیں بن سکے. وی فیلڈ ایز ایمبیسڈرز. میں قبلہ غازی صاحب یہاں پر آج بالکل برملا یہ کہنا چاہتا ہوں, مغرب کو بھی ہمیں منفی اینک سے ہر وقت نہیں دیکھنا چاہیے. مغرب کی حکومت ہو سکتا ہے نیگیٹو ہو, اور نیگیٹو معاملات وہاں پہ ہوتے ہوں, پبلک نہیں, لیکن ایک جنرل پبلک کے لیول پر دیر آر پیپل ہو آر گڈ نیچرڈ. وہ سچ جاننا چاہتے ہیں, وہ سچ دریافت, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے, دے وانٹ ٹو سیک ٹروتھ. لیکن کیا ہمارے علماء کے اندر وہ محبت ہے, وہ کردار ہے, اور وہ اسکالرلی اپروچ ہے کہ ہم ان کے سوالات کو ایڈریس کر کے ان کو ڈاؤٹس کو ڈسپیل کر سکیں؟ میں بتایا نہیں تھا اور آپ کو, کیا وہ جذبہ بھی ہے ہمارے اندر کہ یہ کام ہم نے وہ کرنا ایک ہے؟ مولوی صاحب ہو کے آئے امریکہ اور لندن وغیرہ سے تقریر کر کے, تو میں نے ان کو 2-4 سوال کیے تو کہنے لگے جی سچی گل ہے کہ اتنے گئے ہیں اپنے مسلک دے لوگوں جو انہوں نے پنجابی لفظ بھی ہے وہ ہم نہیں کر سکتے میڈیا پہ, انہوں نے کہا بدھو, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, ان کو بدھو بنایا, دوسروں کو گالیاں دی, دوسرے مسلک کو مال کمایا تو گھر کو آئے. تو اگر قبلہ غازی صاحب یہ ہمارا لاجک ہے اور یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے, تو پھر کیسے ویسٹ کو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام تک لے کے جائیں گے؟ میں قبلہ غازی صاحب یہاں پہ ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں, اور مجھے ذاتی طور پہ بھی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ سر سید جب وہ کتاب لکھ رہے تھے نا, ولیم مور نے جب کتاب لکھی تھی, اس کے جواب میں آپ نے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی تھی, سب کچھ بیچ دیا, گھر کے برتن بھی بیچ دیے, گھر کے برتن تک بیچ دیا آپ نے. اور سر سید کو انگریزی نہیں آتی تھی, ہی ہائرڈ اے ٹرانسلیٹر, کہ وہ جو لنڈن کی لائبریری تھی وہاں پہ جو مخطوطے پرانی کتابیں تھیں, مجھے پڑھ کے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا جا رہا ہے, اپنی ساری جمع پونجی لگا کے ٹرانسلیشنز پڑھ کے پھر خطبات احمدیہ آپ نے کہے, اور آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ڈیفینڈ کیا. اور کیا مطلب وہ جو اخلاص تھا, ہو نوز کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہمیں نہیں پتا جی. یہ فکرہ جو ہے نا وہ مجھے ہلا دیتا ہے بالکل کہ قیامت کے روز میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ وہ آدمی ہے جس نے میری ناموس کی خاطر اپنے گھر کے برتن بھی بیچ دیے. اب یہ سنسیرٹی ہے ہمارے اسکالرز کے ہاں, یہ جذبہ ہے کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کیریکیچرز بنائے جاتے ہیں تو ہم اسکینڈینیویا میں جائیں, ان ممالک کے اندر جائیں, اور اسکالرلی لیول کے اوپر کانورزیشن کریں, ڈائیلاگ کریں. ہم نے ان لوگوں کو
जहन्नुम का ईंधन नहीं बनाना, हमने इनको जन्नत की तरफ लेके आना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। वाह वाह वाह। हमने इनकी तबाही की दुआएं नहीं मांगनी। हमने तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की तरह, हजरत अली अजमेरी की तरह आज यहाँ पर मुमलिकत खुदा दाद बन गई है, हमने निकालना है इनको यहाँ से। वाह वाह। तो जब तक ये स्कॉलरली एटीट्यूड और ये मोहब्बत के एटीट्यूड के, यार ये तो बीमार है, इनको इलाज चाहिए, इनको ट्रीटमेंट चाहिए, ये उसी तरह सच चाहते हैं जैसे मुझे सच मिला हुआ है। जब तक हमारे स्कॉलर्स, हमारे उलमा इकराम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो द स्पिरिट ऑफ मर्सी है, वो द स्पिरिट ऑफ लव है, वो द स्पिरिट ऑफ रहमा है, उस एंगल से प्रीच नहीं करते और स्कॉलरली एटीट्यूड कॉन्वर्जेशन नहीं करते। हम सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जलाओ गिराओ तो कर सकते हैं, हम अपनी सड़कों को तो टायर जला के बंद कर सकते हैं, लेकिन हम मगरिब को कभी फतह नहीं कर सकते। अगर हम मगरिब को फतह करना चाहते हैं तो ये ताकत से, ड्यूरेस से, फोर्स से नहीं होगा, ये हार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन से होगा। एक मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आता है तो आज हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में 50 करोड़ मुसलमान हैं। बहुत अच्छे जी, आपकी तरफ आ जाता हूँ जी। एक हदीस पाक है, कुर्बान जाऊँ आपका हर फरमान आली शान जो है कि ताज्जुब है उन लोगों पर जो दिरम व दिनार खर्च करके ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद करते हैं, हालांकि इससे कहीं बेहतर है कि वो अपने हुस्न अखलाक से आज़ाद लोगों को अपना ग़ुलाम बना लें। जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गाज़ी साहब, आज इतने बाबरकत, पाकीज़ा और रूहानी प्रोग्राम के लिए आपने मुझे मदऊ किया है। सच्ची बात तो ये है कि बिलाशुबा ऐसे प्रोग्राम के लिए हमारा बुलाया जाना ही एक बाइस बरकत और सआदत है। मैं इब्तिदान जो नामूस रिसालत है कुरान करीम की नज़र में, इसलिए कि जब हमने दुनिया से डायलॉग करना है, ये बात करनी है, तो उसके लिए इस्लाम की जो नुमाइंदा जो किताब है वो कुरान करीम है या अहादीस पाक या सीरत तय्यबा है। देखिए गाज़ी साहब, मैं तमहीदी एक दो बातें करके बड़ी अहम फिर बात को आगे लेके चलता हूँ। देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने तकरीबन 50 मुकामात पे कायनात के मुख्तलिफ़ पैगम्बरों में जो मुख्तलिफ़ औक़ात में आए हैं उनका तज़किरा किया है, और जो उनका इस्तेहज़ा किया करते थे अपने अपने वक्त में, उनका दो तरह का उनके साथ अल्लाह ताला ने बर्ताव किया है। या तो उनमें से जो लोग थे वो किसी न किसी अजाब का शिकार हो गए। नंबर एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने दलाइल से उनका रद्द किया है कुरान करीम में, और पैगम्बरों की जो नामूस है उसके दलाइल दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको अजाब से डराया है, या उनमें से कई अजाब में मुब्तला होके उनकी पकड़ अल्लाह ने की है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की अगर हम बात करें तो देखिए कुरान करीम में मैं ये कह सकता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कुरान करीम सारा का सारा जो है वो आपकी शान में, आपकी नामूस में है। जो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूली, आपसे आगे मत बढ़ो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। और किसी फिर अहले दिल ने इन्हीं बातों को देख के कहा था ना कि शौक़ो न्याज़ो इश्क के सांचे में डल के आ, ये कूचा हबीब है पलकों से चल के आ। तो इस कदर एहतराम था, इस कदर आपकी नामूस की हिफाजत थी। और देखिए कि पैगम्बर की और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी इस्तेहज़ा करने वाले थे, उनके भी हमें दो अमलों में से एक अमल अल्लाह ने उनके साथ भी किया है। या तो ये है कि उनमें से किसी को अल्लाह ने आपके पैरोकार बना दिया दीन की, वो इस्लाम में आ गए, जैसा कि सैयदना फ़ारूक आज़म हैं, काब बिन ज़ुहैर हैं, सुहैल बिन नमर हैं। या जो हैं जो आपके ख़िलाफ़, जैसे अबू लहब या उम्मे जमील, तो अल्लाह ने उनको बर्बाद किया, उनको तबाह किया। मैं ये समझता हूँ कि देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस और शान पे हाथ उठाना, उंगली उठाना, ये दरअसल खालिक़ कायनात को चैलेंज करना है, क्योंकि पैगम्बर अल्लाह का नुमाइंदा होता है, और फिर जो तालीमात हैं उनको चैलेंज करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई अदना सी बात करना, गोया कि अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह के खालिक होने पे, और फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, और फिर दीन इस्लाम पे और कुरान पे हमला है। यही वजह है कि आप देखिए कि हर दौर में इसकी सज़ा मौत रही है, और कभी भी मैं इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसमें कोई मुआफ़ी तक नहीं दी गई, वो उनका शेर है, मेरा ख्याल है कि कोई रास्ता नहीं मिलता किसी गुस्ताख को आप भी
محمد معاف کر بھی دیں خدا جانے نہیں دیتا. یہ کسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم فرماتے ہیں فقہاء کرام کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی گنجائش دی بھی ہے, دنیا کے اہل علم کو, کسی جج کو, کسی اتھارٹی کو, ریاست کو کوئی حق نہیں پہنچتا. یہ ان کا ذاتی حق ہے, رسول اللہ کا ذاتی حق ہے, وہ جس کو چاہے معاف کر دے, ہم نہیں کر سکتے. جی اب یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ تو رحمت للعالمین تھے, اسلام دین رحمت ہے. نہیں, اسلام سب کچھ دین رحمت بھی ہے, آپ بھی رحمت للعالمین تھے, لیکن اسلام جو ہے نا وہ بندوبست کرنے کا بھی پورا حکم دیتا ہے. ہمیں ڈائیلاگ سے بات کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن جو جان بوجھ کے سیاسی ایوانوں میں بیٹھ کے جان بوجھ کے جسارت کریں, تو جیسا کہ آپ نے بھی بات کی کہ اس نے کہا کہ میری ماں کو کوئی گالی دے گا تو میں مکہ ماروں گا, اور میں سمجھتا ہوں جب سے مسلمانوں نے مکے مارنے بند کیے ہیں یہ حالات ہو رہے ہیں. اور آج بھی عالم اسلام اگر سارے مکے اکٹھے کر لیں تو یہ ناموس رسول کی حفاظت ہو سکتی ہے. بہت اچھا. میں اس میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اپنا ڈاکٹر صاحب ہوں کیسے اکٹھے, میں اسی پہ آتا ہوں, ہم میں تو سارے کرتے ہیں. میں اسی پہ بات کرتا ہوں. ابو کعب کی بات کر لی جائے, ابو رافع کی بات کر لی جائے, ابن خطل یا اس کی لوڈیوں کی بات کر لی جائے, کوئی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوری دین کو مار دیا جائے. ایمن کے خواتین میں آپ دیکھیے نا کہ ایک صحابی نابینے تھے, غیرت ایمانی دیکھیں, اور انہوں نے جا کے اپنی ام ولد کو قتل کیا, اور نبی کریم نے فرمایا میں ان کا جو ڈاکٹر صاحب لیکن دیکھیں نا, ایک بات ہم یورپ کو نہیں سمجھا سکے, اور جیسے کاظمی صاحب نے کہا 1,24,000 انبیاء آئے. جی اسلام وہ دین ہے جو احترام سکھاتا ہے. ہم کسی نبی کے خلاف بات کریں دار اسلام سے خارج, بالکل, اور وہی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تھا. ہم حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ان سب کی تکریم کرتے ہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ہلکے سے ہلکا لفظ ان کی عزت کے خلاف نہیں کہا. اب یہ جو میسج جنہوں نے دینا تھا جا کے, انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں. جی آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ جی بجا فرما رہے ہیں. اصل میں قرآن پاک کا جو آغاز ہو رہا ہے, پہلی صورت پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, یا یہ نہیں فرمایا گیا الحمدللہ رب المسلمین یا رب المؤمنین. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بتائی گئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ, کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا, صرف مومنین کی طرف نہیں, مسلمانوں کی طرف نہیں, بلکہ اور صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ تمام مخلوق کی طرف. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو احسان ہے, آپ کے احسانات ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں پر بلکہ کائنات کے ذرے ذرے پر ہیں. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو انسانیت کی بقا ہے اس کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے, اور اس کے لیے اقدامات فرمائے. وہ معاشرہ جس میں لوگ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین, خبردار ہمارے بارے کوئی اکھڑ پن کا مظاہرہ نہ کرے, ہم اکھڑ پن کرنے والوں کے اکھڑ پن سے بڑھ کر اکھڑ پن کا مظاہرہ کریں گے. جس معاشرے میں یہ کہا جا رہا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حلم سکھا رہے ہیں, بردباری سکھا رہے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ دور جاہلی جو کہا جاتا ہے, ایک تو اس سے مراد ہم لیتے ہیں کہ جی علم کی ضد. اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو دور جاہلی کی شاعری آج تک ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں اور مدارس میں پڑھائی جا رہی. جب تک وہ پڑھتے نہیں ہیں, عالم دین کی سند نہیں جاری کرتے, تو وہ کیسا دور جاہلی تھا کہ جس کی آج بھی ہم مثال دیتے ہیں اور اس کو لے کر ہم اپنی علماء کی جو سند ہے وہ جاری کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں جو مفہوم بتایا ہے شارحین نے وہ یہ ہے کہ دور جاہلی سے مراد وہ دور ہے جہاں برداشت نہیں تھی, جہاں حلم نہیں تھا, جہاں بردباری نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں امن و امان کا درس دیا, اور 120 سال کی جو جنگ جاری تھی اوس اور خزرج کے درمیان, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں صلح کرائی اور بھائی بھائی بنا دیا. قرآن نے جس احسان کا تذکرہ کیا. اور یہاں پہ جو بات ہو رہی, جو دو ہمارے مجھ سے قبل مہمانوں نے فرمائی ہے, اب یہ دو باتیں میں سمجھتا ہوں الگ الگ ہیں. جو کاظمی صاحب نے فرمایا, ایک تو توہین ہے اور ایک ہیں شکوک و شبہات اور سوالات. تو جو سوالات ہیں ان کا تو جواب دیا جانا چاہیے, یہ ضروری ہے, اور ان کے لیے ڈائیلاگ ضروری ہے, مکالمہ ضروری ہے. لیکن جو توہین کا جواب ہے وہ سزا ہی ہے, جو شرارتی عناصر ہیں بالکل ان کا تو وہ جواب والفتنہ تو اشد من القتل. جی بالکل, فتنہ جہاں پہ ہے وہ تو پھر وہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ تو ٹریٹر ہے, جی بالکل غداری ہے وہ تو. جی بالکل ایسے ہی ان دو چیزوں کو الگ الگ لینا چاہیے. جو آج مغرب کہہ رہا ہے
یا مغرب زدہ لوگ کہہ رہے ہیں. یہ دو طبقے, ایک تو مغرب ہے اور ہمارے ہاں بھی مغرب زدہ لوگ موجود ہیں. یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی آپ میں برداشت نہیں ہے, تو جناب اسلام کے حوالے سے تو کتابیں بھی لکھی گئیں, اس پہ سوالات بھی ہیں, شکوک و شبہات بھی ہیں, ان کے جوابات دیے گئے, مناظرے بھی اس پہ ہوئے, لیکن کبھی کسی نے نہیں کو واجب القتل قرار دے دیا, ان کے جوابات دیے گئے. دیکھیں نا سکولرلی ان کو اسلام میں وہ کہتے ہیں جی یہ جو سود حرام قرار دے دیا, یہ 4 شادیوں کی اجازت, اس پہ بہت معاملات پہ مواد ہمارے اسکالرز نے اس کے جواب دیے ہیں. جی اس کے خلاف گالی کا کیا جواب ہے؟ جی جی اب گالی کا جواب کیا ہے, توہین کا جواب کیا ہے, ظاہر ہے اس کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات جو اہم یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کے حوالے سے یا دینی طبقے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اصل میں تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک عام مسلمان کی بھی ناموس رسالت کا جو دفاع کرنا ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ آپ چاروں کو میں بتا رہا ہوں, میں نے پچھلے ہفتے پروگرام میں بھی کہا اور یوٹیوب پہ بھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے بارے میں جو وہاں انڈیا میں انہوں نے بکواس کی, میں نے میتھمیٹیکل ثابت کر دیا کہ ان کی عمر شادی کے وقت جو تھی 19 برس تھی. جی ایسے ہی. اب وہ ساری ثابت ہو گئی, اہل اسلام نے بڑا اس کو پسند کیا میرے آرگومنٹس کو سب. اب 2-4 مولوی اٹھ کے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں جی وہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا, 9 سال میں شادی ہوئی تھی. وہ یہ ان کو سینس نہیں ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت اور عظمت کا مسئلہ ہے. وہاں جو آرگومنٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانے والا ہے, میں نے ایک آرگومنٹ میں دیتا ہوں آج پھر دوبارہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو صحابہ نے اپنایا ہے. 1,24,000 صحابہ میں سے کوئی ثابت کر دے کسی 9 سال کی بچی سے شادی کی ہو. تمام اولیاء کرام 14 صدیوں میں کسی ولی نے کسی 9 سال کی بچی سے شادی کی ہو, کیا ہو گیا ان کے عقلوں میں پردہ پڑ گیا؟ بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے, یہ ہماری نااہلی کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملتا ہے. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, کسی امام کو, کسی عالم کو غلط قرار دینا وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے سامنے وہی جو آپ کا جملہ ہے اسی میں آ گیا, غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اگر کسی محدث سے, کسی راوی سے, کسی عالم سے, کسی قائد, لیڈر, رہنما, کسی سے بھی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا دفاع نہ کریں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. تو ہمارے جو ہے سارے مسئلے, لیکن ہم تو نیچے آ گئے, ہم تو اپنے مولوی کے لیے لڑے, ہم تو یزید کے لیے لڑنا شروع ہو گئے, نعوذ باللہ من ذالک, یزید کو ابا جان بنانے کے لیے تیار. بالکل ایسے. اور ایک اور اہم جملہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ ہم سب کی کیا ذمہ داری ہے, ایک عام مسلمان کی بھی, اہل علم سے ہٹ کر ایک صرف عام مسلمان کی ہماری کیا ذمہ داری ہے. وہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مغرب کے سامنے ہماری کتابیں نہیں ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتے الا ماشاء اللہ, لیکن ہمارا کردار تو ان کے سامنے آتا ہے نا. ہم اپنے کردار سے منوائیں کہ یہ اسلام ہے. سب سے پہلے سکولرلی یا باقی مکالمہ کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو منوا لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کی یہ تعلیمات, وہ پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ بات کہاں سے لی, اتنی خوبصورت بات, اتنا خوبصورت کردار, تو پھر ہم بتائیں کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے, یہ ہمارے قرآن کا فرمان ہے. وہ ڈاکٹر امید اللہ جو ایک نان مسلم کی تیمارداری کے لیے 2-3 دن گئے, تو اس خاتون نے کہا تم کس طرح روز آ جانا ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرو. اس نے کہا یہ مجھے دکھا دیں, دکھایا تو مسلمان ہو گئی تھی. سبحان اللہ. اس نے کہا ایسی بات ہے. جی جی گاجی صاحب بالکل کردار جو ہے نا مسلمان والا, بالکل درست فرما رہے ہیں. علامہ نے ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے, اگر آپ صرف اس کو پریکٹس کرتے رہیں نا تو یہ پھیلتا چلا جائے گا, تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ. یعنی اسلام کے مزاج پہ بات کرتے ہوئے علامہ نے اپنے ایک مقالے میں یہ بات کہی ہے, صرف آپ اس پہ عمل کرتے رہیں. انفارچونیٹلی جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا ہم وہ بھی نہیں کر پائے. اس کی سب سے بڑی مثال صوفیاء ہیں. یعنی صوفیاء نے کر کے دکھایا نا. یعنی جب کسی بڑے شیخ نے اپنے قابل مرید کو خلافت دی اور تبلیغ کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت, فرمایا بس بولنے کی ضرورت پیش نہ آئے, تمہیں ایک ہی نصیحت ہے, جہاں تمہیں بھیجنا, جہاں تم جا رہے ہو بس تمہاری زبان نہ کھولنی پڑے. گالیاں دیو ممبر پہ بیٹھ کے, تمہارا کام ہی اور کوئی نہیں, گندی گالیاں دیں. تو بھائی صاحب یہ جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا اور نسبت کا اور ناموس کا, اس کی ایک روحانی, اور ابھی ہم کریکٹر پہ بات چونکہ چل پڑی, تو ایک کریکٹرل ڈائمنشن بھی ہے کہ جس وقت آپ حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو آپ کی اپنی ذات کے اندر یہ جس چیز کی کمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کمی پوری ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک کردار کا انقلاب آنے لگتا ہے. دیکھیں نا کیا تعلیم دی گئی ہے کہ میرے رسول کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو, مطلب آپ کے رویوں کو سدھارا جا رہا ہے. ٹھیک. الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرو, لا تقولوا رائنا, الفاظ بھی ایسا نہ چنو جس الفاظ
کہ معنی میں جس لفظ کے معنی میں شائبہ بھی ہو کہ دوسری طرف جا سکتا ہے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، نظر کرم کہو. یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے. چونکہ رائنا ایک ایسا لفظ تھا جس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کر کے غلط معنی لیا جا سکتا، تو لے رہے تھے لوگ. اب تصور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو نکال دیا اہل ایمان کی لغت سے بارگاہ نبوی میں بیٹھتے ہوئے. کہ یہ امکان بھی، یہ ہمیں کیا دکھاتا ہے، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے کریکٹر کو حضور کا امتی بنانا ہے، اپنے کلام کو حضور کا امتی بنانا ہے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرنا. اگر ہم اس احساس کو بیدار کر لیں تو جس طرف ہم جا رہے ہیں کہ جو ہمارا کردار کا بحران ہے، جو ہمارے امیج کا ایشو ہے، جو ہمارا پراپر امیج آگے ڈسپلے نہیں ہو رہا، علامہ نے کہا تھا نا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. وہ جو شان جمالی ہے، جو فقر جنید و بایزید ہے، وہ دنیا کے سامنے کما کو بھی نہیں گیا. تلوار چلی ہے لیکن جو نگاہ کی تلوار ہے وہ بھی چلانی باقی ہے. وہ کب ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب کردار حقیقی معنی میں کایا کلپ ہوگا، اس کے اندر ایک میٹامارفسس کا عمل ہوگا، اور وہ ہوگا نسبت رسالت کے استحکام سے. جی کاظمی صاحب، پیغام رحمت اللہ عالمین انداز رحمت اللہ عالمین سے ہوگا. سبحان اللہ، بے شک ہیں؟ بے شک. ایسے ہم صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. قبلہ غازی صاحب، میں نے تو آغاز میں بھی عرض کی تھی اور میں دوبارہ ری انفورس لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اگر کانسٹیٹیوشنل ٹریزن کی سزا، غداری کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، تو ہمارے لیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اس سے بڑھ کر ہے. اس سے بڑھ کر، اور جو سزا ہے وہ ہے بالکل، اور ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے. Absolutely, and we are not apologetic about No, it. no, not at all. We are not apologetic about it at all. لیکن قبلہ غازی صاحب ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہوں گا. ہم روز اٹھ کے یہ کہتے رہیں کہ جی قتل کی سزا موت ہے، میں مار دوں گا، میں مار دوں گا، میں مار دوں گا. کیا اس سے قتل رکتے ہیں؟ قتل روکنے کے لیے آپ کو کچھ تربیت، کوئی اقدامات، کوئی تربیت کرنی پڑے گی نا، کوئی ٹریننگ کرنی پڑے گی، نیشن بلڈنگ کرنی پڑے گی. مسلمانوں کے اوپر جو افتاد آن پڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سزائیں تو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، یہ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، لیکن ان سزاؤں کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے روکنا بھی ہے. بحیثیت مسلمان میری یہ ذمہ داری ہے کہ انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہوڈ کو نعوذ باللہ کوئی گالی نہ نکالے. میں دنیا کو اتنا ویل انفارم بنا دوں، میں اتنا نالج امپارٹ کر دوں کہ یہاں تک نوبت نہ آئے کہ کوئی نیگیٹو سوچے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لافٹی ترین کردار اس کائنات میں ہو سکتا ہے، اس کے وہ مظہر ہیں، اس کے وہ عکس ہیں، بلکہ اس کے وہ سورس ہیں. ٹھیک. اور 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی یہ شان ہے، لیکن میں ان کی شان کو پریزنٹ نہیں کر سکا. تو یہ فیلئر تو میرا بھی ہے نا، کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جس ملک میں 20-25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر یہ آواز نکلی کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے. اب آپ نے جیسے حکمت سے اشارہ کیا کہ بھائی اگر یہ ایک ایشو ہے کسی کو کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا، ان کی ایج کے اوپر لوگ موضوع بنا کر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس روایت کا دوسرا رخ پیش کر دیا جائے، یہ آرگومنٹ دیا جائے. تو وہ سارے معاملات جن پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانے عالم نے یہ لکھ دیا تھا، تو وہ پھر عالم کی بات نہ غلط ہو جائے. ڈاکٹر مجاہد نے بڑی کمال کی بات کی ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے وہ چھوڑ دو اپنے امام کسی کو بھی. بالکل ایبسلیوٹلی. جہاں پہ سرکار دو عالم تو وراء الورا ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ جی خلفائے راشدین کی جہاں پہ بات آ جائے تو اپنے مولویوں کو چھوڑ دو، خلفائے راشدین کے پیچھے چلو. بالکل ٹھیک. جہاں پہ اہل بیت طہار کی بات آ جائے، مولویوں کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے چلو. سرکار تو وراء الورا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بے شک بجا طور پہ دفاع ہوگا. وہ ڈاکٹر تنولی نے ایک بڑی اعلیٰ ہمیں دی ہوئی ہے وہ ٹرمینالوجی کہ کریکٹر ڈیفیسٹ. وہ جو ہمارا ایموشنل ڈیفیسٹ ہے وہ پتہ کہاں آ گیا ہے؟ پاکستان کا ایک بیوروکریٹ، بہت بڑے عہدے کا ایک ادارے کا سربراہ جو ہے، وہ ریاست مدینہ کا مذاق اڑاتا ہے
اور وہ کہتا ہے وہ کیا تھی ریاست، نہ وہاں ہسپتال تھا، نہ کوئی انجینئر، کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اسکول تھا، نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی شاپنگ مال تھا۔ اب ہم اس دور میں چلے جائیں، وہ جو قبائلی ایک دور تھا، نعوذ باللہ، سارے پاکستان میں سوائے اس عاجز کے اور میرے، یہ آپ جو اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی عالم کو کراچی سے پشاور تک کسی کو توفیق نہیں کہ وہ بات کر سکے۔ انڈیا والی بات جو ہے اس پہ وہ بھی اس لیے کہ شہرت اور ناموری لینے کے لیے ہم نکل آتے ہیں۔ ہمیں جس جگہ سے چندے کی امید ہوتی ہے نا، اس کام کے لیے ہم نکلتے ہیں دیہڑی لگانے کے لیے۔ میں نے یہاں پہ ایک جو عاشق رسول تھا، اس کو یہاں پہ شہادت جب اس کی معاملہ بن رہا تھا مقدمے کا، میں نے ہاتھ جوڑے تھے علماء کے سامنے، اس کو امت کا مسئلہ بناؤ۔ مجھے جواباً کیا کیا، مولویوں نے کہا ہم اپنا کریڈٹ کسی کو دے دیں، یہی تو موقع ہے دیہڑیاں لگانے کا۔ ایبسلیوٹلی۔ جب موقع یہ ہوگا دیہڑیاں لگانے اور ناموس رسالت پہ بھی، تو پھر کیا بنے گا؟ اور اس کو جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا متفقہ، اس کے اوپر اس پہ کنسنسس ہے، اجماع ہے اور اجماعی امت ہے، اور اس پہ آف کورس ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کوئی بولا ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ ریاست انگریزی میں کہتے ہیں نا there was a deafening silence. ہاں جی۔ deafening silence جو آپ یہ ہوا تھا اسپین میں جب فلورا نے اور اس نے یولوجس نے جب تحریک شروع کی تھی، توہین رسالت کی، تو اس وقت مسلمانوں کی جو خاموشی ہے اس نے یہاں تک آج ہمیں پہنچا دیا۔ جی اب یہ کریکٹر کی بات آ جائے، جی خدا کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو انداز رحمت اللہ عالمینی اپنانا ہوگا۔ جی غازی صاحب، میں ایک تو جو سارا ہمارا پینل ہے ان کی باتوں سے کلی اتفاق کر کے ماشاءاللہ جو کاظمی صاحب نے حکمت و دانائی کی باتیں کی ہیں، بالکل ان کی ساری باتوں سے ایگری کر کے میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھیے جو میں نے گستاخی کی سزا بتائی وہ بالکل جو ہمیں ملتا ہے اس میں وہ گستاخی کی سزا ہے۔ ڈائیلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور یقیناً اور آج کے دور میں سر دیکھیں نا، جیسے اب ریاستیں ہیں، اس میں بھی ظاہری بات ہے پھر جو ہماری اسلامی ریاستیں ہیں انہوں نے ان سے بات کرنی ہے، اور پھر ہماری اس میں عدالتیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کا یہ مطلب ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ اب اس میں بھی دیکھیں کہ جس آدمی نے تو کوئی سوال پوچھا ہے بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، مگر سر دیکھیں جو ایک آدمی، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مقابلے بازی استہزاء کے کرائیں اور پھر سارا، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ سر ڈائیلاگ سے زیادہ جو ہے وہ عالم اسلام کو کوئی غیرت ایمانی دکھانی ہوگی، وہاں وہی سلطان عبد الحمید والا کردار لینا۔ جی بالکل ایسا ہے۔ اور جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جب ایک واقعہ بیان ہوا کہ ایک راہب جو تھا اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم وہاں پہ سارے مر کیوں نہیں گئے، تم نے اس کو چھوڑ کیسے دیا ہے؟ تو یہاں تک یہ بات ہمیں بالکل بتانا چاہیے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ضرور اپنے عمل سے ثابت کرنے چاہیے۔ وہ مجھے جرمنی کے ایک واقعہ ملتا ہے، اور اشفاق احمد نے تو بے شمار واقعات لکھے ہیں نا، کہ وہ ایک ہوٹل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں روزانہ آتا تھا تو جو مالک ہوتا تھا وہ خود نیچے اس کو صاف کر رہا ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ اتنے ارب پتی آدمی اور یہ کچھ، تو اس نے کہا کہ میرے نبی جو تھے وہ بھی بکریاں چراتے تھے، تو میں اس لیے ان کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو ہم اپنے نبی کی اگر تمام سنتوں پہ عمل کریں تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عمل ہی لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سر اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مغرب کا دوغلا پن ہے اس معاملے میں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے نا، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ رات کو اسی لیے پولیس سینٹر میں کال کر دیتا ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میری جو ماں ہے اس نے خراٹے لیے ہیں اور اس کو پولیس اس نے اس میں پرائیویسی میں مداخلت کی ہے۔ آپ وہاں پہ تو جو جانور ہیں ان کے حقوق کی اتنی بات کرتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ یہاں پہ ان کی کہاں پہ وہ سارے حقوق گئے کہ آپ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور وہ مسلمان کہ جن کے لیے ان کی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو سب سے بڑھ کے حضور ہیں، تو اسی لیے یہ سر بہت سارے معاملات میں وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں، مسلمانوں کو وہ چیک کرتے ہیں، یہ ان کی حربی سیاسی پالیسیاں ہیں۔ تو پھر اس کا حل جو ہے وہ وہی ہوگا اپنا ڈاکٹر مجاہد، کہ ہم معاشی امت کے لیول پہ اس کو ڈیل کریں، اور ہم کہیں کہ بھئی اس بندے کی، اس ملک کی کوئی چیز یہاں نہیں آئے گی ہمارے ملک میں، جس نے کیا ابھی یہ کیا ہے نا ہندوستان میں جو کچھ ہوا، عرب، قطر اور 1-2 اور ملکوں نے جو کیا ہے، تو طبیعت صاف ہو گئی ہے بالکل اسی وقت ہی۔ یہ کون اٹھے، کیسے اٹھے، بتائیں نا۔
جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ تو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں بطور مسلم، بطور ایک عام آدمی کے، کچھ اہل علم کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حکمرانوں کی اور اہل ریاست کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اہل سیاست کی، جو عملی طور پر اقدامات اٹھانا ہوں گے. اس کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ تو اسلام نے پہلے ہی سارا اس کو کیٹاگرائز کر دیا ہے کہ کسی کا کام ہے کہ وہ زبان سے روکے، کسی کا کام ہے ہاتھ سے روکے. تو جس کا کام ہاتھ سے روکنا ہے وہ ہاتھ سے ہی روکے. اگر ہمارے حکمران یا اہل سیاست وہ محض زبان سے اس کی مذمت کر دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا. ان کو چاہیے کہ جو عملی اقدامات ممکن ہیں وہ بھی کریں. اور اہل علم کا کام ہے کہ وہ زبان سے جو ہے وہ مذمت کریں. لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا کہ جو اہل علم ہیں وہ زبان کی بجائے مذمت کرنے کی بجائے ہاتھ کا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی جو املاک ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جن کا کام زبان سے تھا انہوں نے ہاتھ سے لینا شروع کر دیا، اور جن کا کام تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے، عملی اقدامات کرتے، وہ محض زبان سے کر کے سمجھتے ہیں کہ جی معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور ایک بہت بڑی بات اور اہم بات جو جس کی آڑ میں یہ نعوذ باللہ جو توہین ہے اور گستاخی ہے اس کا معاملہ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جی اقوام متحدہ نے جو انسانی حقوق کے 30 جو شقیں اس کی مختلف ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے یا انسان کے جو حقوق ہیں ان کی بھی ایک حد مقرر ہے. یعنی کسی نہ کسی جگہ تو آپ کو روکنا پڑے گا کہ یہاں پہ آپ نے روکنا ہے. اب ایک گھر میں جو ہے وہ فتیدگی ہو گئی اور ساتھ والا کہے کہ مجھے آزادی ہے میں ڈھول پیٹوں گا، تو اس کو کون جو ہے وہ صاحب شعور اور باعقل کہے گا؟ ڈاکٹر تنولی اچھی مثال دیتا ہے. یہ کہتا ہے اس وقت تک آپ کو آزادی ہے جب تک آپ کا ہاتھ یہاں تک رہے. جب وہ میرے گال پہ لگے گا تو پھر کام خراب ہوگا، پھر میں اپنا ہاتھ استعمال یعنی اپنی آزادی تب تک آپ کی آزادی ہے جب تک دوسرے کی آزادی میں مخل نہ ہو. بالکل ایسے اگر وہ دوسرے کی آزادی میں مخل ہو رہی ہے، دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی قدغن بھی ہے، اس کے لیے قوانین بھی ہیں، اور خود مغرب کے ہاں بھی قوانین ہیں. نہیں وہی ہولوکاسٹ کا جو ہم نے کہا کہ اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، نہیں کیا جا کوئی اس سکتا، کو اور ڈینائی نہیں کر سکتا. اور وقت ہو تو ایک دو مثالیں عرض کر دوں کہ ملکی جھنڈے کی بے حرمتی پر 7500 یورو جرمانہ رکھا گیا اور 6 ماہ قید ہے کہ مغرب کے ملک کے اندر. اور اسی طرح عدالت کی جو توہین ہے یا جج کی توہین ہے اس کے لیے بھی. اور ایک ملک میں تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بادشاہت کا جو نظام ہے مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی سزا موجود ہے. اور اسی طرح جو یورپی یونین کورٹ برائے انسانی حقوق جب توہین رسالت کا ایک مقدمہ آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص کو آزادی تو ہے لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں جو امن و امان کو خراب کر سکتے ہیں اور تعصب کو ہوا دے سکتے ہیں. تو انہوں نے اس مقدمے کو برقرار رکھا تھا اور اس سزا کو جو ہے وہ برقرار رکھا تھا کہ کسی کی نیک نامی اور عزت پر جو ہے حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب ایک شخص عام شخص کی نیک نامی اور عزت پر حملہ نہیں ہو سکتا تو جنہوں نے پوری کائنات کو عزتیں عطا کی ہیں ان کی نیک نامی اور عزت پر جو حملہ کرے اس کے لیے بھی ظاہر ہے سزا تو بنتی ہے. جی اب کیا کرنا چاہیے؟ جی گائی صاحب، جس طرح ڈسکشنز ہو رہی ہیں بنیادی طور پہ شعور کو عام کرنا چاہیے اور اپنے انفلوئنس کو استعمال کرنا چاہیے. جیسے انٹرنیشنل اسلاموفوبیا ڈے کے لیے کوششیں کی گئی تو ایک فیصلہ ہوا نا. ایک کام یہ نہ کریں کہ ایک دن سارے لوگ کہیں کہ ویسے تو ہر دن وہ ہونا چاہیے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں سنت پہ عمل کریں گے، اگلا مہینہ جو ہمارا ہوگا اس دن فلاں سنت پہ عمل، اور یہ ایک دن نہیں کریں گے. یعنی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسی طرح کریں گے. اور ان سنتوں کا تعلق معاملات سے ہونا چاہیے. ہاں معاملات سے کیا؟ معاملات سے ہونا چاہیے. وہ دوسرا کام تو آسان ہے. بھائی صاحب ہمارے یہاں تو جیسے آپ کہتے ہیں نا سنت پہ عمل ہونا چاہیے، اس سے آٹومیٹیکلی دوسری طرف تصور جاتا ہے کہ آپ اپنے حلیے کو اور اس کو کس حد تک ڈالتے ہیں. یعنی ہمارا جو دینی شعور اس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے نا، وہ بھی معاملات ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی اور اس کے بعد سب لائسنس ہے. کیونکہ معاملات کو تو سنت پہ عمل کرنے میں رکھا ہی نہیں ہوا. دیکھیں نا ہم نے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں معاملات کو تو سنت پہ عمل کرنے میں رکھا ہی نہیں ہوا کہ پریکٹس میں تو آپ کو نظر نہیں آتا. اور اگر آپ غازی صاحب میں کہتا ہوں 5 ہی سنتیں ہائی لائٹ کر لیں، ہمارا حسن خلق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، امانت ہونی چاہیے، دوسروں کے دکھ درد کا خیال ہونا چاہیے، ہمسائے کے دکھ درد کا خیال ہونا چاہیے. محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا. غازی صاحب ہر چوک چوراہے میں مانگنے والے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں؟ کیا ان کے وسائل ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ نہیں موجود؟ صحیح. تو یہ جو مسائل ہیں یہ ان کو سامنے رکھ کے جب آپ سنت پہ عمل کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر تنولی آپ کا، کاظمی صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر حفیظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر مجاہد آپ کا. ناظرین کرام، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. سب مل کے نعرہ زوردار لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی وسلم